دیوانی تھی, شیدائی تھی, سچی ماننے والی تھی. حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے. میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے, دریائے کرم جوش میں آ گیا. عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب جس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگ رہا ہے. عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے. عرض کیا آپ تین عطا فرما. پھر ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے. عرض کیا چار عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے. کہتے پانچ عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے. گنتی بڑھتی گئی 11 والے پیر 11 پر آ گئے. اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما. اللہ اکبر. ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تم 11 مانگ رہے ہو. عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ ارے جب محبوب بنایا ہے تو عطا کر دے. آج ہم نے تو دیکھا کہ کچھ خطبہ ایسے بھی ہیں, انڈیا میں ہوتے ہیں, ایک سید صاحب ہیں. میں یہ آپ کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آپ کا یہ بیان. آپ نے جو سوال کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں ان کا بیان سن رہا تھا. ان کے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اس پہ فیس بک وغیرہ پہ وائرل تھا, اور لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ وہ تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم خود بھی حضور والی بغداد کو غوث اعظم کہہ کے بلاتا ہے. اے غوث اعظم یہ کرو, اے غوث اعظم یہ کرو. یہ سری بے ادبی ہے, یہ سری گستاخی ہے. اتنا زیادہ غلو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالم دین کی شان نہیں ہے کہ وہ اب اس کلپ کو کیا وہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. برادران اسلام, میرے سامنے جھوٹے قادری کا ویڈیو ہے جس میں عبد القادر الجیلانی البغدادی رفع الیدین کرنے والے, اللہ رب العالمین کو عرش پر مستوی ماننے والے کے سلسلے میں جھوٹ بول رہا ہے, عیاری اور مکاری سے کام لے رہا ہے تاکہ لوگ یا اللہ المدد کہنے کے بجائے یا غوث المدد کہیں. شرک کا ٹھیکیدار ہے, قبروں کا بروکر ہے اور لاشوں کا پجاری ہے. مردوں کی دہائی دینے کے لیے عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں جھوٹا سورس استعمال کر رہا ہے. کہنے والوں نے کہا ہے, یہ کہنے والا کون؟ تیرے جیسا قبر پجاری ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے, چونکہ تو جھوٹ بولنے والا کذاب ہے, دجال ہے, عیار ہے, مکار ہے, دھوکے باز ہے. مسلمانوں سوچو ذرا سا, اٹھاؤ سورۃ الکہف آیت نمبر 109 ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے گئے ہیں. ترجمہ دیکھ لو, ترجمہ کسی کا بھی دیکھ لینا, یہ میری طرف سے چیلنج ہے. ترجمہ کسی کا بھی دیکھ لینا, یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھتے چلے جائیں اللہ رب العالمین کے اوصاف کمالات اور اللہ رب العالمین کی حکمتیں, سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا لیکن میرے پروردگار کے کلمات ختم نہ ہوں گے. اگرچہ اس سمندر کے مثل مزید اور سمندر لے آئیں. اللہ اکبر, یہ اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ما فی السماوات والارض, اللہ آسمانوں و زمین کا مالک ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, قابل تعریف ہے.
ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 26 اور 27۔ دیکھ لو روئے زمین کے جتنے بھی اشجار ہیں، جتنے بھی ٹریز ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، تمام کے تمام قلم بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان جیسے 7 سمندر بھی ہو جائیں، تب بھی اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں، مردود۔ یہ اللہ رب العالمین کے صفات عبد القادر الجیلانی البغدادی کے سلسلے میں کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں، تم قرآن پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآنی آیات ان چنڈالوں کے تھوپڑے پہ مارتے کیوں نہیں؟ تم ان سے پوچھو، جس دن تم ان سے سوال پوچھنے لگو گے اس دن ان تمام چنڈالوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تم اگر قرآن و سنت کا پیغام عام کرنا چاہتے ہو اور ان چنڈالوں کی دکان بند کرنا چاہتے ہو تو رب کے قرآن سے حوالہ دو، نبی کی سنت سے حوالہ دو کہ اللہ رب العالمین کے صفات تو اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ تم سے بڑا کافر اور کون ہوگا، تم سے بڑا مشرک اور کون ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے مقام پر اللہ رب العالمین کی صفت تو اپنے مردے کو دے رہا ہے۔ حالانکہ عبد القادر الجیلانی البغدادی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ رب العالمین کی صفت کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہی 7 سمندر کی سیاہی کے کلمات سے پر ہو جائیں تب بھی اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مردود یہ اپنے بنائے ہوئے خدا کو دے رہا ہے۔ رب کائنات قرآن میں اپنے لیے ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور ان چنڈالوں کے گریبان کو گرفت میں لاؤ اور انہیں پکڑو، تب یہ سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنے کا، فراڈ کرنے کا، فریب کرنے کا، دھوکہ دینے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔